الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے حجر اسود کی تاریخ بیان کریں گے۔ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے اور دنیا میں جنت کی ایک نشانی ہے، اور جب یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تو اس وقت انتہائی شفاف، دودھ سے زیادہ سفید اور چمکدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کا نور اٹھا لیا ہے تاکہ ایمان بالغیب رہے۔ اگر اس جنتی پتھر کا روشنائی باقی رہتا تو مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری چیزوں کو روشن کر دیتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حجر اسود پتھر کو اٹھائے گا اور پھر اس پتھر کو دو آنکھیں دی جائیں گی جن کے ذریعے وہ دیکھے گا، اور اس حجر اسود پتھر کو زبان دی جائے گی جس کے ذریعے وہ بولے گا۔ چنانچہ حجر اسود پتھر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس حجر اسود پتھر کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے جبریل علیہ السلام نے امانتاً جبل ابو قبیس میں چھپا دیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی تو انہیں یہ حجر اسود پتھر واپس دے دیا گیا جسے انہوں نے نصب کر دیا۔ آج تک بیت اللہ شریف کی زیب و زینت بنا ہوا ہے، اور اس جنتی پتھر حجر اسود کے ارد گرد چاندی کا خوبصورت خول ہے۔ یہ چاندی کا کڑا سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوایا تھا۔ پھر مختلف ادوار میں بادشاہوں نے حسب ضرورت اسے بنواتے رہے۔ 1375 ہجری میں شاہ سعود بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے چاندی کا نیا توق بنوا کر لگوایا، اور 1422 ہجری میں شاہ فہد بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے حکم سے اس کی مزید خوبصورتی و ترامیم کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حجر اسود پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے، جیسا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کی غرض سے منہدم کیا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے اولاد کے گناہوں کی وجہ سے صرف بیرونی حصہ سیاہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو حجر اسود کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ ابن ظہیر فرماتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے کہ جب گناہوں کے اثر سے سفید پتھر کا رنگ کالا ہو گیا ہے تو انسان کے دل پر گناہوں کا اثر کتنا اثر انداز ہوتا ہوگا۔ یہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تاکہ وہ اسی پتھر کو بیت اللہ شریف کے کونا میں اس کو لگا دیں۔ بیت اللہ شریف کی طواف کی ابتدا اور انتہا اسی مبارک پتھر کے مقابل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود پتھر کے پاس تشریف لائے اور اس کا بوسہ لیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔
ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود پتھر جبل ابو قبیس پہاڑ کی طرح عظیم ہو جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جبل احد پہاڑ کی طرح بڑا ہو جائے گا۔ ان سب لوگوں کے بارے میں شہادت گواہی دے گا جنہوں نے حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کا استلام اور بوسہ دیا ہوگا۔ جب قریش مکہ نے اپنے دور میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو یہ تعمیر اس جگہ پہنچی جہاں حجر اسود پتھر کو نصب ہونا تھا، تو قریش مکہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف ان کو حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ خطرہ تھا کہ قتل و غارت گری ہو، تو اتنے میں قریش کا ایک بوڑھا شخص تھا، وہ اٹھے اور کہنے لگے ہمارے درمیان میں فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل سب سے پہلے بنو شیبہ دروازے سے بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سارے قریشی قبائل متفق ہو گئے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بیک آواز کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، صادق ہے، جو فیصلہ کرے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان میں رکھ کر فرمایا ابھی ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس جگہ لے چلے جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے، اس کو وہاں تک پہنچا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس مبارک پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ فیصلہ پر قریش مکہ نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ آج میرے ساتھ مولانا مراد بخش الحسنی صاحب، حاجی محمد زادہ سواتی صاحب، مولانا عبد الغفور کلوئی صاحب، مفتی عبد العزیز لانگو صاحب، مولانا عبد الحفیظ سرکی صاحب اور میرے بھائی حاجی بشیر احمد مینگل صاحب ہے۔